أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سب کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے، تفسیر نمونہ میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص بھی سورہ عنکبوت کو پڑھتا ہے، اس کے حصے میں تمام مومنین اور منافقین کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی ماہ رمضان کی 23 تاریخ کی شب میں یعنی 23ویں شب میں سورہ الروم اور عنکبوت پڑھے گا تو قسم بخدا وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ اب جو آیت پیش کی آپ کی خدمت میں، اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ہم یقیناً ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور انہیں بدلہ دیں گے بہترین اس معیار پر جو ان کے اعمال کا تھا۔ الحمدللہ، خدا کا لاکھ احسان کہ پروردگار عالم نے ان حالات میں بھی عزاداری کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی، الحمدللہ۔ اور جو ہے وہ ہم اس آیت کو بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ مختصر تفسیر بیان کرتے ہوئے چوتھے امام علیہ السلام کی سیرت سے ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پیغامات لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، آیت کا ترجمہ پیش کر دوں: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم یقیناً ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور انہیں بدلہ دیں گے بہترین اس معیار پر جو ان کے اعمال کا تھا۔ یعنی اگر انسان اجر الہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ تفسیر نور سے پڑھ رہی ہوں۔ پھر مزید تفسیر میں کہا گیا کہ اگر ایمان اور عمل صالح انسان انجام دیتا ہے، ایمان بھی ہے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہے، تو خدا اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اور پروردگار عالم فقط ان کے گناہوں کی بخشش نہیں کرتا بلکہ ان کو اجر الہی بھی دیتا ہے، اجر عظیم بھی دیتا ہے۔ یعنی جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو خدا اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور انہیں بدلہ دیتا ہے، اور بہترین بدلہ اور بہترین اجر اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرماتا ہے۔ تو ہمارا موضوع یہی ہے، ہمارے اچھے اسٹوڈنٹس، الحمدللہ ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہم ایسے کیا نیک کام کریں کہ ہمارے گناہ بھی بخشے جائیں اور ہمیں جو ہے وہ بہترین اجر بھی ملے۔ تو یہ تمام نیک کام چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہم عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز جو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں وہ کیا لے کر آئیں؟ چونکہ دینی طالب علم آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ وقت کا درست استعمال، وقت کا صحیح استعمال۔ قرآن کریم میں سورہ عصر میں پروردگار عالم نے عصر یعنی وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، عصر کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اور اس کی زندگی کا نقصان کیا ہے، خسارہ کیا ہے؟ تفسیر نمونہ میں آپ دیکھیے گا۔ نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کا سرمایہ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اس کی زندگی کا سرمایہ کیا ہے؟ ایسٹ کیا ہے؟ اس کا وقت ہے۔ چاہے نہیں چاہے اس کا وقت اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرے گا تو اس سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ زندگی کو کیسے گزارا اور جوانی کیسے گزاری۔
تو یہ بہت اہم ہے. ہم سے الگ سے یعنی وقت ہی کے لحاظ سے دو سوال ہو رہے ہیں کہ کیسے زندگی گزارا یعنی وقت کیسے گزارا. پھر جوانی کیسے گزاری یعنی جوانی کے حساب سے الگ سوال ہے. دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ زندگی کی مثال بالکل ایک گلاس پانی کی طرح ہے. اگر میں آپ کو ایک گلاس پانی دوں اور کہوں کہ پیارے بچوں اس ایک گلاس پانی کو آپ نے پوری زندگی پینا ہے، یعنی پینے کے لیے ایک گلاس پانی ہے، اس کے علاوہ اور پانی نہیں ہے، تو آپ کتنا خیال کریں گے؟ ایک ایک گھونٹ بھی نہیں پئیں گے، بہت احتیاط سے پئیں گے کہ پوری زندگی ایک ہی گلاس تو پانی ہے، میں کیسے، یہ تو ختم ہو جائے گا زندگی جو ہے وہ، ہمارے پاس تو پانی بہت کم ہے، بہت مختصر ہے، تو آپ بہت احتیاط کریں گے. اسی لحاظ سے ہمیں وقت کے لحاظ سے بھی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کا بہت خیال کرنا. بہت مختصر وقت ہے ہمارے پاس اور بہت ہی ہمیں اس کو لمحہ لمحہ بہترین طریقے سے گزارنا ہے، تاکہ ہر لمحہ آپ اور آپ کے ساتھ میں بھی نیکیاں کما سکیں. نیکیاں کمانے کے لیے آئیں بس، تو نیکیوں کو جمع کر سکیں ہم، اس لیے جو ہے وہ اس وقت کو بہترین انداز میں گزاریں. اور چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سیرت میں ملتا ہے، راتوں کو غریبوں کے لیے سامان اٹھا اٹھا کر لے کے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جسم پہ نشانات پڑ جاتے تھے. جب آپ شہید ہوئے تو اس کے بعد، شہادت کے بعد بھی آپ کے جسم پہ وہ نشانات تھے کہ جو لوگوں کا سامان اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے تھے. کیوں مولا ایسا کیوں کرتے تھے؟ اسی لیے کہ اپنے اس لمحات سے فائدہ اٹھا کر آخرت کے لیے سامان جمع کر سکیں. مولا اس لیے یہ کام کرتے تھے. اور ہم اپنے لمحوں کو بچا کر کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا ہمارے ہم دینی طالب علم کیسے وقت کو گزاریں؟ میں مختصر سی چیزیں بتاؤں گی بس. مثلا سب سے پہلی چیز جو ہماری دینی طالب علم میں ہم سب میں ہونی چاہیے وہ اول وقت نماز ہے. ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہ ہو، اول وقت نماز. یہ حیرت انگیز آپ کی روحانیت میں اضافے کا سبب ہے. ہماری نمازیں اول وقت جب ہم پڑھیں گے تو ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی الحمدللہ قبول ہو جائیں گی. تو پہلی چیز اول وقت نماز. دوسری چیز اپنا زندگی کے ٹائم میں علم دین کو ضرور ٹائم دیں. ہم بیکار باتوں میں، بیکار چیزوں میں اتنا اپنا ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے کہ جو آپ کی زندگی کا وقت لے جائے. تو علم دین کو حاصل کرنا، اس سے متعلق کتابوں کا مطالعہ ریگولر. آپ کا مدرسہ ایک دن ہے تو ایک دن نہیں، ریگولر آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے. آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو صبح بھی کھاتے ہیں، آج کل تو تبرکات میں تو دوپہر میں بھی، پھر بیچ میں کوئی تبرک مل جاتا ہے شام میں، وہ بھی کھا لیتے ہیں، پھر رات کو بھی کھاتے ہیں. لیکن اس روح کی غذا کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ یہ روح کی غذا ہے نا علم دین، تو یہ ریگولر اس روح کو غذا دیں. اگلی چیز جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے کیا؟ تلاوت قرآن. یہ ضرور ہونی چاہیے. روزانہ روحانیت میں اضافے کے لیے ایک سپارہ پڑھیں. اگر ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے تو 50 آیات ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. دیکھیے اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمانے کے امام جو ہے وہ آئیں گے تو آیا ہم خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے؟ تو اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے. اگر خوش ہوتے ہیں تو پھر قرآن ناطق کو بھی دیکھ کر خوش ہوں گے. اور اگر اس قرآن صامت کو جو ہمارے سامنے ہے اس کو پڑھ کے ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں مزہ نہیں آتا، پھر زمانے کے امام کو دیکھ کر بھی ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی. میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہی ہوں، علماء کی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں. اور بھرپور کوشش کریں. یہ ٹی وی اور یہ سب جو پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں جس میں ایسے لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں، تو ان کو دیکھنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ. تو ہم نے پہلی چیز جو امام کی سیرت سے سیکھی وہ کیا؟ وقت کا درست استعمال. دوسری چیز جو ہمیں ہمارا موضوع کیا ہے؟ اچھے اعمال ہم نے جمع کرنے ہیں، جو اچھے اعمال ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنیں گے اور اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ ہمیں اجر دے گا. تو پہلی چیز تو وقت کا درست استعمال. دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز یہ کہ اپنی نمازوں کو اچھا کرنا. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو گھر میں آگ لگ گئی تھی. لوگوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ سجدے میں ہیں، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. تو لوگوں نے شور مچایا، اور جب آپ کی نماز ختم ہوئی تو کسی نے کہا کہ کس چیز نے آپ کو غافل کر دیا تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ مجھے اس آگ سے بڑی آگ یعنی آخرت کی آگ نے مجھے غافل کر دیا تھا. تو دیکھیے بس یاد رکھیے گا، اگر اس نماز کو اچھا بنا لیا آپ نے اور آپ کے صدقے میں نے، یقین کریں خدا دنیا اور آخرت سب بہترین کر دے گا. قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت ہے نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً مومنین نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں.
فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پائی مومنین نے، یعنی جو اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں، یہ مشکل وہ پریشانی، یقین کریں ہم نمازوں کو وقت پہ اور توجہ سے پڑھنا شروع کریں، ہر مشکل ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی بھی نماز اچھی ہو جائے نا توجہ والی، تو پورے شہر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جو نماز اتنی طاقتور ہو کہ شہر کے حالات بدل دے، تو کیا ہماری زندگی کے حالات نہیں بدلے گی؟ بالکل بدلے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو زمین سے آسمان تک فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جب کہیں جاتے ہیں، کہیں وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے تو ہمیں دیکھ کے بڑا وہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ اتنے سارے لوگ انہیں گھیر کے لے جا رہے ہیں، پولیس لے جا رہی ہے، فلاں لے جا رہی ہے، مثلا صدر کو، وزیر اعظم کو، وہ جو ان کو لے جانے والے ہیں وہ گناہ گار ہیں، لیکن آپ کو جو پروٹوکول دے رہے ہیں زمین سے آسمان تک فرشتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس نماز کو بہترین بنا دیں۔ آیت اللہ مصباح عزی کتاب تزکیہ نفس، اس میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی جو ہے مثلا ایک نماز کے عوض لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہیرے ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی چیزیں اللہ ہمیں دیتا ہے، دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اس نماز کے بدلے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ میاں مجھے ایک پتھر ہی دے دے کافی ہے، ایک شیشہ ہی مل جائے کافی، اس کو اچھا نہیں بناتے۔ تو اور ہم ماننے والے کس ہستی کے ہیں؟ اس ہستی کے ہیں کہ جن کے پیروں سے تین نکال لیا جائے تو ان کو پتہ نہ چلے، ایسی ہستی کے ماننے والے ہیں۔ اور جب ہم نے مولا کائنات کا تذکرہ کر ہی لیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم مولا کا تذکرہ کرتے ہیں، مولا کے فضائل کو عرض کرتے ہیں، تو پچھلی زندگی کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آنے والی زندگی کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی عظیم ہستی ہے مولا کی کہ پچھلی اور آنے والی زندگی کے تمام ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ سید الملائکہ ہوا۔ ہواؤں میں سے جس ہوا نے سب سے پہلے ولایت علی کا دم بھرا وہ باد نسیم قرار دی گئی۔ پانی میں سے جس پانی نے ولایت علی کا اقرار کیا وہ کوثر بنا۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا اس کو خدا نے خانہ کعبہ قرار دیا۔ مہینوں میں سے جس مہینے نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ ماہ رمضان بنا۔ انبیاء میں سے جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ اولو العزم ہوا، اور راتوں میں سے جس رات نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ شب قدر بنی، اور دنوں میں سے جس دن نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ یوم جمعہ قرار دیا۔ تو کہتے ہیں ملا حسین بخش لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ انسان نہیں جس کو علی کی پہچان نہیں، وہ مسلمان نہیں جس کا علی کی طرف دھیان نہیں، وہ مومن نہیں جس کی نظر میں علی کل ایمان نہیں، وہ پیر نہیں جس کا پیر علی نہیں، وہ مرشد نہیں جس کا علی مرشد نہیں، وہ شاہ نہیں جس کا علی شاہ نہیں، وہ ہادی نہیں جس کا علی ہادی نہیں، وہ ولی نہیں جس کا مشکل کشا علی نہیں، اور وہ نبی نہیں جس کا علی ولی نہیں۔ دودھ بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ تیرے خون میں شامل ہے بغض علی، میری رخ میں شامل ہے علی، تیرے دل پہ کفر کا پہرا ہے، میری دھڑکن علی، تیرا حسب نسب تجھے پتہ نہیں، میرا حسب نسب ہے علی، تو در کی ٹھوکریں کھاتا رہ، میرا ایک ہی در ہے علی، تو نام علی سے جل کر مر، میرا ورد زباں ہے علی۔ دودھ بھیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو مولا کی چوتھے امام علیہ السلام کی سیرت سے کچھ پیغامات لے رہے تھے، اور اس میں ہم نماز پہ پہنچے تھے الحمدللہ کہ امام کس طریقے سے اپنی نمازوں کو انجام دیتے تھے کہ ایک بار نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی ردا گر گئی، امام نے صحیح نہیں کی، تو کسی نے پوچھا مولا آپ نے صحیح نہیں کی، تو امام نے فرمایا افسوس تجھے کیا معلوم کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں، بندے کا نماز میں فقط وہی حصہ قبول ہوتا ہے جس میں اس کی توجہ ہو۔ تو اس شخص نے کہا ارے یہ تو پھر میں ہلاک ہو گیا، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، خدا ان کے نقصان کو نوافل سے پورا کرتا ہے، جب ہم نافلہ پڑھتے ہیں تو خدا اس کے نقصان کو پورا کر دیتا ہے۔ ہم دینی طالب علم ہیں، علم میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے، عمل میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے، عبادتوں میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے، خاص کر نافلہ نمازیں ضرور پڑھیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے نافلہ نمازوں کا ثواب نماز شب سے زیادہ ہے۔ فجر کی نافلہ 2 رکعت ہے، عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کے یہ کم از کم ضرور پڑھیں۔ اور جب طالب علم کی بات آ ہی گئی
تو کتنی اہمیت ہے دینی علم حاصل کرنے والوں کی، آپ لوگوں کی کتنی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں کوئی طالب علم جب آپ کی خدمت میں پہنچتا تھا تو آپ اسے خوش آمدید کہتے تھے اور فرماتے تھے اے وہ جس کے متعلق رسول نے سفارش کی ہے۔ طالب علم یعنی کیا فرماتے تھے کہ طالب علم جو ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو کوئی بھی تری اور خشکی میں سے جس پر بھی قدم وہ رکھتا ہے وہ تمام زمین کے حصے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اس کے لیے زمین کی ساتوں تہہ تک وہ زمین کے حصے اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ تو علم دین حاصل کریں، اور جب انسان علم دین حاصل کرتا ہے اور علم کی محفل میں بیٹھتا ہے، 1 گھنٹہ بھی آپ علم دین حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں 12,000 ختم قرآن کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے مدرسے کی 14 سال کی لڑکی کا انتقال ہوا، مدرسہ پڑھتی تھی، بس اچانک طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہوا، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اس کو شہادت کا رتبہ ملا ہے اس لیے کہ علم دین حاصل کرتے ہوئے مری ہے۔ تو ہمیں جو اگلی اچھی صفت جو پیدا کرنی ہے وہ ہے کہ علم دین ہمیشہ حاصل کرتے رہیں، جب بھی مریں گے شہادت کی موت ملے گی۔ اگلی اچھی صفت وہ ہمیں کیا پیدا کرنی ہے، چوتھے امام علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں لینا ہے، وہ یہ کہ امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ 100 گھروں کی سرپرستی کرتے تھے، یتیم، نابینا، فقیر، ان کے دسترخوان پہ حاضر ہوتے تھے اور آپ اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور ان میں سے جن کے بھی اہل و عیال ہوتے تھے گھر پہ تو ان کے لیے غذا بھیجتے تھے، اور یعنی کہ کوئی کھانا کھائے بغیر نہ جائے، یعنی اتنا امام جو ہے فقراء کا، غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ دیکھیے حدیث میں بھی موجود ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ رحمت الہی کھینچ کے اس کے پاس آ جائے تو رحمت الہی اپنے اندر ہمارے پاس آ جائے، کھینچ کے ہمارے پاس آ جائے، تو اس کا طریقہ بتایا معصوم نے، وہ یہ ہے کہ سب کے لیے رحمت کے جذبات رکھیں۔ جب آپ سب کے لیے رحمت کے جذبات رکھتے ہیں تو بس پروردگار عالم کی رحمتیں آپ کی طرف کھینچ کے آ جاتی ہیں۔ آپ نے کتاب نام سنا ہوگا، اسلامی داستانیں، واقعہ موجود ہے ملا صالح مازندرانی کا۔ اتنی غربت تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کتیا جو ہے وہ بالکل نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، ان کے پاس ایک کتاب تھی، انہوں نے وہی بیچ کے گوشت لا کے اس کو کھلایا۔ اس نے آسمان کی طرف اپنا منہ کیا اور اس کے بعد یہ خود پریشان یوں رہتے تھے کہ ان کا حافظہ بہت کمزور تھا، بھول جاتے تھے چیزیں، اور بہت زیادہ ان کا حافظہ کمزور تھا، تو پریشان تھے کہ میں اپنی کتابیں کیسے یاد کروں گا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے اس جانور کو کھانا دیا تو کھانا دینے کے بعد ان کو باقاعدہ آواز آئی کہ بس اب تمہیں کسی کتاب کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کی، یعنی تم کتاب کی اب تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کو تمام کتابیں خود بخود یاد ہو گئیں۔ یعنی ایک نجس العین سے نیکی کرنے سے پروردگار عالم کتابوں کا حافظ بنا لیتا ہے، تو آپ اشرف المخلوقات سے نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں سے نیکیاں کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کی کام آتے ہیں، تو کتنے فوائد ہم دنیا اور آخرت میں، کتنی توفیقات کے خزانے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے۔ اچھا کس کتاب سے پڑھ رہی ہوں، یہ ہمارے پاس نہج البلاغہ کی تفسیر کی ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے، بہت شاندار، بہت شاندار، ضرور پڑھیے۔ آپ سب کے پاس اپنی ایک لائبریری ہونی چاہیے، اور جس گھر میں کتابیں نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے۔ تو رسول کی حدیث اس میں لکھی ہے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے جو سراپا فائدہ مند ہے، اگر اس کی رفاقت اختیار کرو، اس کے ساتھ رہو تو بھی فائدہ ہے، اس سے مشورہ کرو تو بھی فائدہ ہے، اور اس کے ہم نشین ہو جاؤ تو بھی فائدہ ہے۔ اس کے سارے کام فائدے پر مبنی ہیں، جس طرح شہد کی مکھی فائدہ مند ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی غیر معمولی طور پہ ہوشیار ہوتی ہے، جفا کش ہوتی ہے، گندی جگہوں سے دور رہتی ہے، شہد بناتی ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، موم بناتی ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈنگ بھی فائدہ مند ہے، ڈنگ بھی کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ بس اسی طریقے سے مومن بھی ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، جب ہر ایک کے لیے پھول بن کے زندگی گزارتے ہیں، سب کو فائدہ دیتے ہیں، سب کو فائدہ سے جب مر جاتے ہیں تو فرشتے بھی ہمارے لیے پھول ہی لے کے آتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے کانٹا نہیں بنے، تو بس تمہارے لیے بھی پھول ہی ہیں۔
اور مولا علیہ السلام کی آپ نے پڑھا ہوگا نہج البلاغہ، اگر آپ اس کا مطالعہ نہیں کرتے تو وہ ایسے ہی جیسے مولا علی ہمارے گھر میں ہیں اور ہم نے مولا کی زیارت نہیں کی۔ تو نہج البلاغہ میں مولا نے جو خطبہ متقین دیا بہت شاندار، اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ مومن کیا ہوتا ہے، مومن ہمیشہ خود تکلیف اٹھا لیتا ہے مگر دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور کم از کم اتنا ضرور ہو ہمارے اندر، اتنی ہمدردی لوگوں کے لیے ضرور ہو کہ ہمارا دل کسی کے لیے سخت نہ ہو، لوگوں کو دینے والے بنے انشاءاللہ۔ تو امام کی سیرت سے ہمیں اگلا پیغام ملا، وہ یہ کہ لوگوں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں توفیقات کے خزانے ہمیں ملیں گے۔ اگلی چیز، اور آپ کی زحمت تمام وہ امام کی سیرت سے، چوتھے امام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، وہ کیا، وہ یہ کہ چوتھے امام علیہ السلام ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو وہ لوگ آپ کی غیبت کر رہے تھے، بدگوئی کر رہے تھے، تو آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو خدا تمہیں معاف کرے۔ اب دیکھیے، اگر ہمیں کوئی ایسا غیبت کرے، ہمارے بارے میں کوئی برا کہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، کتنا برا لگتا ہے، لیکن چوتھے امام وہیں کھڑے ہو کر ان کو معاف کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم کتنے عظیم ہو گئے، اب یہ سب علماء فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں، میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں بھی طالب علم ہوں آپ کی طرح ہی، تو علماء فرماتے ہیں اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم کتنے عظیم ہوئے، کتنے بڑے ہوئے، تو اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی یہاں بیٹھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کیسے، اس طرح کہ اگر ہمیں کوئی غصہ دلاتا ہے اور ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی عظیم نہیں ہوئے، اور اگر ہمیں کوئی غصہ دلائے، ہمیں غصہ نہ آئے، غصے پہ کنٹرول ہو تو بس ہم عظیم ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ دین نام صرف کنٹرول کا ہے، جس میں جتنا کنٹرول ہے وہ اتنا ہی دیندار ہے۔ ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کچھ ہیرے تھے، اس بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس ہیرے ہیں، اب تم میں سے کون پہچانے گا، اصلی اور نقلی دونوں ہیں، تو اس میں سے اصلی اور نقلی الگ الگ کریں۔ سب آ گئے، اب پہچان ہی نہیں ہو رہی تھی، جو نقلی تھے وہ بھی اصلی لگ رہے تھے، جو اصلی تھے وہ بھی کسی کو نہیں پتہ چل رہے تھے۔ تو ایک اندھے نے کہا کہ میں بتاتا ہوں اصلی کون سے نقلی کون سے، غور کیجیے گا۔ تو لوگوں نے کہا ارے بھائی ہمیں نہیں پتہ چل رہے، تم اندھے کو کیسے پتہ چلیں گے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا تمام ہیروں کو جو ہے نا اس نے کہاں پہ رکھ دیا، دھوپ میں رکھ دیا، دھوپ میں رکھا، کچھ ہیرے جو تھے وہ گرم ہو گئے، کچھ گرم نہیں ہوئے۔ اس نے کہا جو گرم ہو گئے وہ نقلی ہیں اور جو گرم نہیں ہوئے وہ اصلی ہیں۔ یعنی اصلی ہیرے کی پہچان کیا ہے کہ جب اس پہ ہیٹ پڑتی ہے، حرارت پڑتی ہے تو اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، اگر ہم اصلی ہیرے ہیں، نقلی ہیرے ہیں، اگر ہم اصلی ہیرے ہیں تو ہیٹ پڑے، یعنی غصہ، یعنی ہمیں برے حالات ہوں، اس میں ہمیں اگر غصہ نہیں آتا ہے تو ہم کون سے ہیرے ہیں، آپ لوگ بتائیں، اصلی ہیرے ہیں۔ اور اگر ہمیں ذرا سا کسی نے کچھ کر دیا، ہم ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہم کون سے ہیرے ہیں، نقلی ہیرے ہیں، جو دھوپ میں رکھتے ہی گرم ہو جاتے ہیں۔ آئے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف کتنا بلند ہوئے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں، مثلاً اگر میں ایک پتھر پھینکوں پہلی منزل پر تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں بھئی یہ پتھر آیا، لیکن اگر آپ مثلاً 50ویں منزل پر ہوں اور وہاں پہلی منزل پہ کوئی پتھر پھینکے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ 50ویں منزل پر ہیں، آپ کو کیا پتہ چلے گا پہلی منزل پہ پتھر پھینکا گیا ہے۔ بس یہی حساب ہمارا بھی ہے، اگر ہم روحانی اعتبار سے 50ویں منزل پر ہیں تو ہمیں لوگوں کی باتیں، یہ سب، یہ انہوں نے یہ بول دیا، وہ بول دیا، یہ کر دیا، ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر میں روحانی لحاظ سے پہلی منزل پر ہوں تو بس میں ہر وقت فکر لگی رہے گی، او ہو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، انہوں نے میری غیبت کی، یہ کیا وہ کیا۔ تو اس سے ہماری روحانیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جتنا لوگوں کی باتوں سے ہمارا موڈ انہی کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی ہم غصے میں جاتے ہیں، کبھی ہمارا موڈ آف ہے، کبھی آن ہے، لوگوں کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے بھی روحانی لحاظ سے تو میں پہلی منزل پر ہوں۔ لیکن آپ ماشاء اللہ الحمدللہ دینی طالب علم، آپ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہمیں جو ہے وہ برا کہے یا کوئی ہمیں غصہ دلائے، آپ الحمدللہ بہت اچھے مزاج سے رہتے ہیں، کیونکہ صحیفۃ المؤمن حسن خلقہ، مومن کا صحیفہ حسن اخلاق ہے۔ یعنی مومن اگر ایک کتاب ہوتا تو اس کتاب کا نام حسن اخلاق ہوتا۔ تو آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ غصے میں نہیں آتے، آپ جھگڑا نہیں کرتے، کیونکہ جھگڑالو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، تو آپ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روحانیت کی بہت بلند منزل پر ہیں انشاءاللہ، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ سب ایسے ہی ہوں گے۔
ایک بزرگ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ان کے اوپر وہ کہیں سے جا رہے تھے، کسی نے مٹی پھینک دی. اچھا ہمارے پہ کوئی اوپر سے مٹی پھینک دی تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا. ان بزرگ نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرے گناہوں کا انبار تو اتنا زیادہ ہے کہ اگر پتھر بھی پھینکے جاتے تو کم ہوتا. تیرا شکر ہے تو نے میرے اوپر نرم نرم مٹی بھیج دی، تو اتنا مجھے جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوئی. تو بہرحال تو بس ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر پہ کام کرنا ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ اسلام کو سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے جسم پر نافذ کر لو تو اسلام ہر جگہ نافذ ہو جائے گا. اور دیکھیں چوتھے امام علیہ السلام کا دور اتنا سخت تھا کہ تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے، تو امام نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی. یعنی کسی حال میں کسی معصوم نے تبلیغ کو نہیں چھوڑا، دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی. جو کام امام علیہ السلام نے خطبات کے ذریعے کیا، وہی کام چوتھے امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے کیا. تو ہم بھی انشاءاللہ جو کچھ سیکھیں اس پہ عمل کریں، اسے پھیلائیں، اور ضرور بے ضرور صحیفہ کاملہ یا زبور آل محمد کو ضرور پڑھیں. یہ چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور جو ہے وہ اس کو ہم زبور آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں اس لیے کہ زبور جو کتاب تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دعائیں تھیں، اور جب جناب داؤد علیہ السلام اسے پڑھتے تو ساری کائنات ان کے ساتھ ساتھ پڑھتی تھی. تو جب ہم بھی انشاءاللہ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے سب کچھ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا، اور ہمیں نہ جانے کیا کیا چیزیں ملیں گی. تو بس اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا کرنا ہے. دیکھیے لوگوں نے آل محمد پر تیر اٹھائے، نیزے اٹھائے، پتھر اٹھائے، مگر کوئی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا. ایسا کردار. بس ہم بھی اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ زمانے کے امام ہمارے لیے اپنی نماز شب میں دعا کریں. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کے لیے زمانے کے امام اپنی نماز شب میں دعا کریں. بس ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ زمانے کے امام ہمارے لیے دعائیں کریں. اور سوچئے جس نے زمانے کے امام کی دعا لے لی تو وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے. بس امام کی سیرت سے جو ہم نے سیکھا وہ کیا تھا؟ علم دین، توجہ سے نماز، لوگوں کی مدد، اور غصے کو پی لے. تو بس آئیے زمانے کے امام کو پرسہ دیجیے دل کی گہرائیوں سے. چوتھے امام کی شہادت کے ایام نزدیک ہیں، 25 محرم نزدیک ہے. امام زمانہ کو کس نام سے پکارنے کی فون تشریف لے آتے ہیں؟ تو یہ ابن زہرا امام زمانہ کا وہ نام ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ تشریف لے آتے ہیں. بس آئیے ہم امام زمانہ کو دل کی گہرائیوں سے پرسہ دیں. السلام علیکم ابن زہرا. آئیے امام زمانہ ہم گناہ گاروں سے چوتھے امام کا پرسہ قبول کیجیے اور ہم پہ نگاہ کرم کریں. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ایک نگاہ کرم ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. چوتھے امام اسرار امامت قبول کیا تو سب سے پہلا حکم کیا دینا پڑا کہ خیموں سے باہر آ جائیں. بیویوں کو سب سے پہلا حکم خیموں سے باہر آ جائیں. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا کہ مولا علی علیہ السلام نے طولانی سجدے کیے، مگر مولا علی علیہ السلام کے سجدے مصلی پہ ہوتے تھے، جانماز پہ ہوتے تھے. آئیے سید الساجدین کو دیکھیے، آپ کے سجدے جلے ہوئے خیموں کی خاکستر پر ہوتے تھے. کوئی مقابلہ نہیں کر رہے لیکن فقط یہ بیان کر رہے ہیں. علی نے سجدہ کیا تو بابا کا بے گور و کفن لاشا سامنے نہیں تھا. سید سجاد نے سجدہ کیا، سجدے کیے تو بابا اور بھائیوں کے بے گور و کفن لاشیں تھے. علی نے سجدے کیے تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں تھیں ہاتھوں میں اور پیروں میں، لیکن مولا سجاد نے انہی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ سجدے کیے. دیکھیے جب ہم خطبہ دیتے ہیں، یہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی سر کو ہلاتے ہیں، کبھی ہاتھ کو ہلاتے ہیں، لیکن سوچئے گا کہ چوتھے امام علیہ السلام نے زنجیروں کے ساتھ کوفہ و شام میں کیسے خطبے دیے. مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ جب 11 محرم کو یہ سواری چلی تو کہتے ہیں
کہ ان ظالموں نے بیویوں کو اس جگہ سے لے کے گئے جہاں شہداء کے بے گور و کفن لاشیں تھے۔ عورتوں کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے، اگر کوئی ایسی میت ہو جائے تو وہاں چہرہ نہیں دکھاتے عورتوں کو کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گی، مگر یہ ظالم ان بیویوں کو مقتل سے لے کے گئے۔ سوچئے گا ہر بیوی کی نگاہ جب اپنے عزیز کی لاشیں پر پڑی تو ان پہ کیا گزری ہوگی۔ جب زینب نے اپنے بھائی حسین کی لاشیں کو دیکھا، خاک و خون میں مبتلا حسین کا لاشا اور سر کوفہ میں، جسم کربلا میں۔ زینب لاشیں اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، لاشیں کے قریب آئیں، ماتم شروع کیا۔ شمر امام سجاد کے پاس آیا، سجاد خواتین سے کہو ماتم ترک کرے، آگے بڑھے۔ امام سجاد نے کچھ نہ کہا، امام صبر کا پیکر بنے رہے۔ امام کی کمر جھکی، اس ظالم نے اتنے کوڑے مارے، کمر جھکی لیکن امام نے صبر کیا۔ امام کو پے در پے اتنے کوڑے مارے گئے، زینب نے دیکھا، فرمایا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، ہماری وجہ سے، ہمارے ماتم کی وجہ سے تمہیں کوڑے کھانے پڑ رہے ہیں۔ تو مولا سجاد نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھوپھی اماں میں کوڑے کھا لوں گا، آپ ماتم جاری رکھیں۔ بس دیکھیے مولا نے کوڑے کھا کھا کر ماتم کو زندہ رکھا۔ مولا کے صدقے میں آج ماتم جاری ہے، آج عزاداری جاری ہے۔ زمانے کے امام فرماتے ہیں سلام ہو اس ہستی پر جس کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ بس کہتے ہیں کہ ایک مقام پر مولا سجاد کھڑے ہوئے تھے تو کسی شخص نے آ کر دیکھا کہ بہت دیر سے کوئی بیمار کھڑا ہے۔ اس نے آ کر قریب آ کر دیکھا تو کیا دیکھا، یہ ہمارا آقا چوتھا امام ہے۔ اس نے آ کر امام سے پوچھا امام کیا کوئی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ امام نے فقط اتنا فرمایا ہے شخص کیا تیرے پاس کوئی کپڑے کا ٹکڑا موجود ہے تو میری جو ہے وہ طوق کے نیچے رکھ دے۔ بس اس شخص نے جب طوق کو اٹھایا تو کیا دیکھا، گردن کی کھال جو ہے وہ کٹ چکی ہے اور اس سے خون جاری ہے۔ بس میرا امام نہ جانے کتنی مشکلیں اٹھاتا رہا، ہمیں نہیں معلوم۔ بس اتنا معلوم ہے ایک بار چوتھے امام پاؤں پھیلا کر بیٹھے، امام پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، امام پیر پھیلا کے بیٹھے تو بی بی سکینہ نے پوچھا بھیا آپ پیر پھیلا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کبھی آپ کو پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بی بی مولا نے فرمایا کہ بیٹا پیر اس لیے پھیلائے ہیں کہ میرے پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ان کانٹوں کو نکالوں تو کیسے نکالوں؟ بس وہ چھوٹی بچی ایک ایک کانٹا، جب اس کے ہاتھ سے رسی کھلی نا تو ایک ایک کانٹا سید الساجدین کا اپنے ہاتھ سے نکالا۔ بس عزیزوں جب مدینہ پہنچے تو جب پانی نظر آتا تھا، کھانا دیا جاتا تھا تو امام یہی فرماتے تھے ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا۔ جب کسی جوان پہ نگاہ پڑتی تھی تو فرماتے تھے ہائے قاسم، ہائے علی اکبر۔ جب کسی بچے کو دیکھتے تھے تو ہائے علی اصغر۔ کسی نے کہا مولا کب تک روئیے گا، کب تک اس طرح زندگی گزرے گی، ذرا آپ بازار بھی جایا کریں، بازار بھی دیکھیں۔ تو جب کسی نے بازار کا نام لیا تو مولا نے پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے کہا آقا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ مولا نے فرمایا تیرا قصور نہیں ہے، بس مجھے کوئی اور بازار یاد آ گیا تھا۔ بس عزیزوں مولا کو 25 محرم کو زہر دیا گیا۔ آخری وقت میں امام نے فرمایا مجھے زمین پہ لٹا دو۔ کسی بچے نے کہا بابا آپ کا جسم کمزور ہے، زہر کا اثر پھیل گیا ہے۔ امام نے فرمایا یہ چادر ہٹا دو، یہ سب چیزیں ہٹا دو، مجھے زمین پہ لٹاؤ۔ کہا بابا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اپنے بابا کو نہیں بھول سکتا، میرے بابا کا لاشا خاک گرم پر کربلا میں موجود تھا، میں اپنے بابا کو آج تک نہیں بھول سکا۔ بس عزیزوں
مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ چوتھے پانچویں امام نے آپ کو غسل دیا تو مولا چلا کے روئے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آج بھی کوڑوں کے نشان آپ کے جسم پہ موجود تھے۔ ارے وہ زنجیریں نہ جانے کیسے تھیں کہ ان زنجیروں کے نشان غسل کے وقت بھی موجود تھے۔ بس مولا کی وصیت تھی کہ میرے لاشے کو شان و شوکت سے نہیں اٹھانا، اس لیے کہ میرے بابا کا 3 دن تک لاشا ریت پر پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہ تھا۔ بس مولا کے لاشے کو اٹھایا گیا۔ جب مولا نے امام باقر نے آپ کے لاشے کو اتارا تو لوگوں سے فرمایا دیکھو، بھائیوں سے کہا دیکھو آرام سے لاشا رکھنا، میرے بابا کی پشت پر بہت نشان تھے، لاشا آرام سے رکھنا۔ بس شاید سید الساجدین فرما رہے ہوں میرے لاشے کو آرام سے نہ رکھنا۔ ارے جب میں نے اپنے بابا حسین کا لاشا رکھا تھا، قبر میں اتارا تھا، تو قبر کے کونے سے آواز آ رہی تھی، برقع پوش بی بی کی آواز تھی، فرما رہی تھی آرام سے میرے حسین کا لاشا رکھنا، میرا حسین بہت زخموں سے چور ہے۔